ادارہ جامعہ فخریہ فریدیہ، اس کے ناظم صاحب، محتمم صاحب، معاونین صاحب، صاحبان، اللہ تعالیٰ سب کو بے پناہ برکات عطا فرمائے۔ یہ خوشی کا مقام بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے کہ یہاں دین کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے، جذبوں کو اخلاص عطا کرے اور جو کام بھی کرائے فقط اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علم کا معنی تو جاننے کے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے انسان کے اندر تعلیم، علم اور شعور بیدار ہوتا جاتا ہے نا، وہ بے باک نہیں ہوتا، بلکہ ویسے ویسے اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہونا کہ عالم بڑا کون ہے، تو پھر قرآن پاک کی یہ آیت بتاتی ہے کہ دیکھ لو خوف خدا کس کے ہاں زیادہ ہے۔ اگر خشیت ہے، اگر خوف ہے، اگر اللہ کا ڈر ہے، انسان کی نہ تبھی ضرورت ہوتی ہے علم، جس طرح کھانے کی، پینے کی، سونے اور جاگنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس سے بڑھ کر زیادہ انسان کو شعوری زندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عرب کے اندر کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، خرافات بھی تھیں، عورتوں کے ساتھ ظلم بھی تھا، وہاں غریب کو بیچا جاتا تھا، بڑے بڑے سخت قسم کے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے رویے تھے۔ یہ ساری چیزیں عرب کے اندر پائی جاتی تھیں۔ پھر غور کریں آپ میری بات پر، جہاں کفر بھی ہو، شرک بھی ہو، ظلم بھی ہو، جبر بھی ہو، زیادتی بھی ہو، اس معاشرے کے اندر جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں، یا اس سوسائٹی کے اندر جب آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ آغاز کیا ہوگا؟ بات کہاں سے شروع کی جائے گی؟ تو اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر، یعنی معاشرے کی سختی کا یہ عالم ہے کہ وہ بیٹی کو مارتے نہیں، زندہ ہی گاڑ دیتے ہیں۔ ان کو پیاس لگتی ہے تو کھڑے کھڑے جانور کا خون نکال کے پی جاتے ہیں۔ سخت گیر لوگ، سخت مزاج لوگ، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ آپ زیادہ توجہ کریں گے تو میری بات کی زیادہ سمجھ آئے گی۔ یہ بھی بس ٹھیک ہے جی، آپ اتار لیں، ماشاءاللہ کافی ہو گیا، آپ تو باتیں کریں تو بہتر ہے۔ تو یہ اتنے بگڑی ہوئی سوسائٹی کے اندر، اتنے بگڑے ہوئے ماحول کے اندر جب آپ کو انقلاب کی بات کرنی ہے، آپ کو شروع کرنا ہے کہیں سے، تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی۔ اب بات توحید کی سب سے زیادہ ضروری ہے، عقیدہ رسالت ہر عمل کی جان ہے، عورتیں مظلوم ہیں، ان کی بات بھی ہونی چاہیے تھی، یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن زمین آسمان کا جو سب سے پہلا رابطہ ہوتا ہے، سب سے پہلی وحی آتی ہے، تو حکم کیا ہوتا ہے؟ اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ معنی کیا ہے؟ کہ ان سارے اندھیروں کا، کفر کے، شرک کے، ظلم کے، جبر کے، بربریت کے، ان سارے اندھیروں کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے پڑھیے، علم حاصل کیجیے۔ جب آپ کی شعوری زندگی بلند ہو جائے، دیکھیں نا، اگر انسان پڑھ جائے، سمجھدار ہو جائے، باشعور ہو جائے، اسے سمجھ آئے گی کہ یار اپنے ہاتھوں سے بنا کر بت، خود بنا کر اس کے سامنے جھکا جا رہا ہے۔ جب اس کی شعوری زندگی بلند ہو، اسلام نے تعلیم کی بات کی، پڑھنے کی بات کی، فرمایا پڑھیے۔ میں آپ سے عرض کروں، عربی کے ایک دانشور نے کہا تھا، اس نے کہا تھا یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ چلا جائے، اگرچہ پوری دنیا یتیم اسی کو کہتی ہے جس کا باپ رخصت ہو جاتا ہے، اور عرفاً مانن بہرحال یتیم ہوتا بھی وہی ہے۔
لیکن وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری نظر میں یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ چلا جائے، بلکہ یتیم تو وہ ہوتا ہے جو تعلیم و تربیت سے محروم ہو جائے. کسی نے تعلیم ہی نہیں دی، اس کی تربیت ہی، یہ یتیم ہے، یہ یتیم العلم ہو گیا. کوئی تھا ہی نہیں جو اسے پڑھاتا، جو سمجھاتا، جو اسے راہ دکھاتا، جو اسے لے کے چلتا. تعلیم شعور بیدار کرتی ہے، آنکھیں کھل جاتی، انسان کا ذہن وہ شعور کی منازل طے کرتا ہے. انسان کے، آپ یقین کریں، اگر بچوں کو حقوق والدین صحیح کر کے سمجھائے جائیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 12 حق تو ماں باپ کے وہ لکھے ہیں جو ان کے انتقال کے بعد اولاد پر آتے ہیں، اور زندگی تو حقوق سے بھری ہوئی ہے. اگر بچوں کو وہ ساری باتیں سبکن سمجھائی اور پڑھائی جائیں، انہیں بتایا جائے کہ تیرا رب تب راضی ہوگا جب تیرا باپ راضی ہوگا، انہیں بتایا جائے کہ اولاد پر، بیٹے پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، جب انہیں پورے طور پر یہ شعور دے دیا جائے، سمجھا دیا جائے، یہ ان کی ذہن سازی ہو جائے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو والدین بیچارے تکیوں پہ منہ چھپا چھپا کے روتے ہیں نا، یہ جو تکلیف میں رہتے ہیں، آزمائش میں آتے ہیں، بچوں کی نافرمانی بندے کو توڑ دیتی. جس انسان کی کل کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے، جس دن وہ وہاں سے اذیت پاتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے. علاج کیا ہے؟ انہیں وہ حقوق سمجھائے جائیں، انہیں باور کرایا جائے، انہیں بتلایا جائے کہ بھائی یہ تمہارے ماں باپ ہیں، شریعت اسلامیہ نے یہ ان کے لیے قاعدہ رکھا ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے کہا تو جہاد پہ نہ جا کے ماں کی خدمت کر، تیرے رسول کا وعدہ ہے تجھے گھر بیٹھے ہی ثواب دے دیا جائے گا. یہ شعور جب بیدار، اب دیکھیے میاں بیوی کا معاملہ ہے، کروڑوں روپے آپ لے آئیں گھر کے اندر، بہت کشادہ مکان بنا لیں آپ، دنیا کی ضرورت کی ساری چیزیں آپ جمع کر لیں، لیکن اگر میاں بیوی کا آپس میں محبت اور پیار کا تعلق نہیں ہے تو اس گھر میں وقت گزرتا ہی نہیں، زندگی تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے بچوں کو اگر حقوق زوجین سمجھائے ہوتے، اس بیٹی کو پتہ ہوتا، اسے سبق دیا جاتا، اور یہ باپ دیتا، باپ کہ بیٹا یاد رکھنا تیرے خاوند کے تیرے اوپر بڑے حقوق ہیں. میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدے کا سوائے خدا کے تو پھر میں عورت سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو عورت نماز کی پابندی کرے اور پردے کا خیال کرے، پابند ہو پردے کی، اور اپنے خاوند کی فرما بردار ہو، اگر دنیا سے جائے گی تو رب اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا. ہم نے وہ فرنیچر کا آرڈر تو 3 مہینے پہلے دیا، زیور تو بنایا، لیکن جس کی بنیاد پر وہ گھر بننا تھا وہ نہیں بتایا. ہم نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں سمجھایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں. ہم نے بچوں کو وہ تعلیمی شعور اور ذہنی بلندی، وارفتگی، وہ شوق، وہ دین جو ہماری تربیت کرتا ہے ہم نے دی نہیں. نتیجہ ہمارے سامنے ہے. بڑے لوگ جن کا خیال ہے کہ میرے پاس ڈگری ہے، بہت بڑی ڈگری. میں ایک دفعہ جہاز میں تھا، سفر کر رہا تھا کہیں، تو ایک بزرگ داخل ہوئے. تو ظاہر ہے ہر آدمی روز ٹریول نہیں کرتا جہازوں میں، کچھ بیچارے غریب بھی ہوتے ہیں، کمیٹیاں ڈال کے بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں. کچھ کو کوئی بھی کہتا ہے چل میں تجھے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے میری خدمت حاصل کر لے. تو بابا جی داخل ہوئے، تو اب جیسے وہ روز بسوں میں سفر کرتے تھے وہ بیٹھ گئے سیٹ پہ. تو عملے کے لوگ ان سے بحث کرنے لگے، کہنے لگے اٹھیں آپ اپنی سیٹ کے مطابق آپ بتائیں، آپ کے پاس بورڈنگ پاس ہوگا، سیٹ نمبر دیکھیں. تو ایک نوجوان پیچھے بیٹھا تھا ہماری سیٹ کے، کہنے لگا ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، انہیں انج ہی رہنا ہے، دیکھو اپنی سیٹ پہ بیٹھ، کہاں بیٹھ گیا ہے. تو میں نے پلٹ کے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا کہ آپ کے گاؤں کے بابا جی آپ جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں جی. میں نے کہا پڑھے لکھے کتنے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں نے BBA کیا ہوا ہے.
میں نے کہا اگر آپ کی ڈگری اس وقت آپ کے پاس ہوتی تو میں پکڑ کے پھاڑ دیتا. آپ اپنے آپ کو پڑھا لکھا جانتے ہیں. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو تنقید کر کے بیٹھ جاتے. آپ پڑھے لکھے ہوتے تو اٹھ کے دروازے سے بابا جی کو ریسیو کریں, پھر سیٹ نمبر دے کے انہیں سیٹ پہ بٹھاتے, ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتے, اور پھر پانی کی بوتل بھی تھماتے اور کہتے اگر دوبارہ ضرورت ہو رہی تو آواز دے لیجئے گا, میں فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہوں. یہ تعلیم ہے جو آپ کو شعوری طور پر بلند کرے. کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا یہ تو عام بات ہے, آپ کہہ دیں چھڑا لیں جان. اپنے مزاج کے اندر علمی ذوق پیدا کریں, مزاج کے اندر طبیعت ہو سیکھنے کی, طبیعت ہو کچھ حاصل کرنے کی. ہمارے ہاں ہم خطابت سننے کے شوقین ہیں, بعض لوگ سور سنگیت کے شوقین ہیں, شعر و شاعری کے شوقین ہیں, لیکن اپنی تربیت کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے ہم باتوں کو لینے کو تیار نہیں ہوتے. اپنی زندگی تربیت کی طرف لگائیں, بجائے اس کے کہ آپ یہ ظاہر کریں کہ فلاں کے ساتھ میری فوٹو آ گئی. آپ یہ چھوڑ دیں, آپ کہیں فلاں سے میں نے یہ خیر کی بات سیکھ لی, وہ یہ تربیت میں نے فلاں آدمی سے حاصل کر لی. زندگی میں مزاج, ایک تو شوق پیدا کریں نبی پاک کے دین کے علم کا, شوق پیدا کریں. حضرت جابر بن عبد